أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، ہمارا جو چوتھا درس تھا اس کا موضوع بنیادی مسائل کے حل تھے، جن میں ہم نے پڑھا کہ شناخت کی یا پہچان کی اقسام پڑھی اور جہان بینی یا ورلڈ ویو یا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، اس کے اقسام پڑھے. دنیا کو دیکھنے کے نظریے کے اقسام اور ان کی نقد پڑھی، انٹرپریٹیشن پڑھا اس کا کہ اس کو کیسے نقد کیا جائے، اور نتیجہ لیا. نتیجہ کیا تھا؟ خلاصے کے طور پہ ہم نتیجہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بنیادی مسائل کو حل کرنے کی جو تنہا راہ جو ہم نے نتیجے میں نکالی وہ تھی راہ عقل یا روش تعقل تھی، یعنی سوچنے کی روش. یعنی جو ہمارے آس پاس جو اوپر والے نے جو قرار دی ہیں چیزیں، اس پہ ہم فکر کریں، غور و فکر کریں، اور جو دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، حقیقی نظریہ، واقعی جو نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، وہ فلسفی نظریہ. فلسفی یعنی چیزوں کو سوچنا، چیزوں کے اوپر فکر کرنا کہ یہ کیسے وجود میں آئی، اس کی علت کیا ہے، اس کے وجود میں آنے کا سبب کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو سوچنا، اس کو بولتے ہیں دنیا کو دیکھنے کا نظریہ فلسفی، یعنی فلسفی طور پر دنیا کو دیکھنے کا نظریہ. یہ تھا ہمارا نتیجہ چوتھے درس کا. عزیزان، آج کے درس میں ہم لوگ خدا کی شناخت کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی خدا کی پہچان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اس درس کو. سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں، جو لوگ حقیقت کے طلبکار ہیں، سب سے پہلے جس سوال کا جواب ان کو ڈھونڈنا ہے وہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ خدا پر اعتقاد رکھنا ہے، یعنی خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے. یہ دین کی بنیاد ہے. اب اس درس میں آگے کی جو مزید گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے متعلق دو طریقے کی شناخت سوچی جا سکتی ہے. یعنی خدا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دو طریقے سے پہچان ہم تصور کر سکتے ہیں. پہچان دو طریقے کی ہوتی ہے. شناخت خدا سے ریلیٹڈ، خدا سے متعلق، حضوری اور حصولی. حضوری کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، حضوری یعنی جو ہمارے ذہن میں پہلے سے حاضر ہو اور اس کے اوپر ہمیں زیادہ غور و فکر نہ کرنی پڑے. یعنی ایک چیز ہمارے تصور میں آئے، ہمارے ذہن میں آئے، یا ہم کسی چیز کے اوپر سوچنا چاہ رہے ہوں تو سوچیں نا، وہ خود بخود ہمارے لیے حل ہو جائے. جیسے ہم کہیں 2+2، تو اب آپ کے لیے 2+2 سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے حل ہے یہ چیز. اب ہم کہیں سفید رنگ، تو آپ خود بخود آپ کا ذہن اس کی طرف چلا جائے گا کہ سفید رنگ، ہاں ایسا ہوتا ہے سفید رنگ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں حضوری ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں اتنا، آپ کا ذہن ان سے مواجہ ہوا، اتنا ذہن نے آپ کے ذہن کے اندر اتنا ورک کیا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر کہ وہ چیزیں بدیہی ہو گئی ہیں، آسان ہو گئی ہیں، اور اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو جن چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ کہلاتی ہیں حضوری. تو کچھ پہچان جو ہیں وہ حضوری ہوتی ہیں، یعنی ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مگر کچھ چیزیں یا کچھ شناختیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن کے اوپر ہم سن کے یا دیکھ کے جن کو ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم سوچ کے ان چیزوں کو حل کرتے ہیں، ہم فکر کر کے، غور و فکر کر کے، تعقل کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بولتے ہیں حصولی، یعنی حاصل کرنا۔ اور کچھ اب ان جو پہچان ہے ہماری دوسری، وہ ہے حصولی، یعنی حصولی پہچان، یعنی اس پہچان کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گی۔ دیکھیں اب پہچان دو طریقے سے ہوئی، حضوری اور حصولی۔ حضوری پہچان ایسی پہچان جس پہچان کے لیے ہمیں زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، ہمارے لیے حل ہے، وہ چیز ہمارے ذہن میں آتی وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ مگر جو حصولی پہچان ہے، اس کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گی، تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، تب جا کے وہ شناخت، وہ پہچان ہمارے ذہن کو حاصل ہوگی۔ اب شناخت سے ریلیٹڈ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ہوتی ہے شناخت فطری، یعنی فطری پہچان۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ دینی بزرگان ہیں ہمارے اور حکیم ہیں کچھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کی پہچان جو ہے وہ فطری ہے، یعنی نفسیاتی ہے، یعنی ایک اندر ایک نفسیاتی خصوصیت ہے جس کا نام ہے فطرت۔ خدا کی پہچان فطری ہے، یعنی وہ نفسیاتی خصوصیت ہے انسان کے اندر جو پہلے سے موجود ہے، اس کے وجود، جب وہ وجود میں آیا تب سے موجود ہے، یا انسان فطرتاً خدا کو پہچانتا ہے۔ یعنی انسان نفسیاتی طور پر، اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں، انسان نفسیاتی طور پر خدا کو پہچانتا ہے۔ لیکن ہم یہ فطرت جو بول رہے ہیں، اس کو ہم تھوڑی سی توضیح دے دیں، اور ہم نے پہلے کے درس میں بھی شاید ہم نے توضیح دی ہے اس کو۔ فطرت کیا ہے؟ دیکھیے فطرت ایک خاصیت ہے، ایک خاصیت ہے جو انسان کے اندر اس کی پیدائش سے موجود ہے۔ دیکھیں اس کی 3 خاصیتیں اس فطرت کی۔ اس کو کسی نے بھی تعلیم نہیں دی، اس کو کسی نے سکھایا نہیں انسان کو، اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے۔ اور سارے افراد میں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے بشر میں، سب میں برابر سے پائی جاتی ہے، یعنی سب کے اندر موجود ہے یہ۔ ہاں کسی میں شاید زیادہ ہو، کسی میں کم ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، یعنی وہ چیز اس کے اندر جاگی یا نہیں جاگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ سارے افراد میں برابر سے موجود ہوتی ہے، اور کسی نے بھی اس کو سکھایا نہیں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک محبت ماں کی اپنے بیٹے کے لیے، محبت کرنا ماں کو اپنے بیٹے کے لیے کسی نے سکھایا نہیں، اور جتنی بھی دنیا میں مائیں ہیں سب کو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹوں سے، اور زمان کے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چینج نہیں ہوتی ہے، یعنی 100 سال پہلے بھی وہی چیز تھی جو اب ہے، یعنی 100 سال پہلے بھی مائیں اپنے بچوں کو محبت کرتی تھیں، اور اب بھی مائیں اپنے بچوں کو محبت کرتی ہیں۔ تو زمان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج نہیں آتا ہے۔ یہ ہے خصوصیت فطرت کی، 3 خصوصیتیں، اور خود فطرت ایک نفسیاتی خاصیت ہے انسان کی جو پیدائش سے موجود ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اب دیکھیں خلاصے کے طور پر اس درس کا نتیجہ بیان کروں کہ انسان کا دل ہمیشہ سے خدا کو پہچانتا ہے، انسان کا جو نفس ہے اندر سے، وہ ہمیشہ خدا کو پہچانتا ہے، اور اس کے اندر خدا کو پہچاننے کی کچھ اسباب بھی موجود ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں انسان جو ملحد ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ان کا کہنا صرف ظاہری کہنا ہے، وہ اندر سے خدا کو مانتے ہیں، ان کا دل، کیونکہ فطرت یہ کہتی ہے، انسان کی فطرت انسان کی خدا کو پہچانتی ہے۔ ہاں اب دیکھیں انسان بھول جاتا ہے،
ٹھیک، انسان کی پیدائش سے وہ جو فطرت ہے انسان کی پیدائش سے اس کے ساتھ ہے، اور فطرت کہتی ہے کہ خدا ہے، خدا کو پہچانتی ہے فطرت. تو کیوں انسان خدا کو نکارتا ہے، خدا کو نہیں مانتا؟ دیکھیں، کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ان خدا کو، خدا کی پہچان کو بھول جاتا ہے. فطرت انسان کی خاموش ہو جاتی ہے، فطرت انسان کی کام نہیں کرتی صحیح سے کہ خدا کو پہچانے. جیسے وہ عوامل، وہ اسباب، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ اگر ایک بچہ، نوزاد بچہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے ماں باپ، جس کی فیملی خدا کو نہیں مانتی ہے، تو یہ خود ایک سبب ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی فطرت کے اوپر صحیح سے کام نہیں کر پایا، اور اس کی فطرت سو گئی، اور اس نے کیا کیا، اپنے ماں باپ، اپنی فیملی کا دین کو ایکسیپٹ کیا. یہ تھا سبب. اور ایسے بہت سارے سبب ہیں جن کی وجہ سے انسان کی فطرت خدا کو پہچاننے سے نکار دیتی ہے. یہ تھا خلاصہ ہمارے درس کا عزیزوں. دیکھیں، آج ہم چھٹا درس بھی آج پڑھیں گے، اور جس کا نام ہے خدا کو پہچاننے کی آسان راہیں. دیکھیں، خدا کو جاننے کی آسان راہ اس جہان کا فکر کرنا ہے. یعنی جو ہماری جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اوپر فکر کرنا ہے. یعنی آس پاس کی چیزوں جو ہم دیکھ رہے ہیں، آس پاس کی چیزوں کے اوپر فکر کرنا، یہ خدا کو پہچاننے کی، خدا کو جاننے کی ایک آسان سی راہ ہے. اور خود قرآن شریف میں خدا بند متعال فرما رہا ہے، فکر کرو آیات الہی پر. یعنی آیات الہی سے کیا مراد ہے؟ آیات الہی سے یہی مراد ہے جو ہم فنومیننس دیکھتے ہیں، جو چیزیں، جو بھی اتفاقات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، یہی سب ہیں آیات الہی. انہی سب چیزوں کو خدا بند متعال نے کہا ہے اس کے اوپر فکر کرو، اس کو سوچو، تعقل کرو، تھوڑا سا سوچو، اس کو دیکھو یہ کیا ہے، ان کے سبب کیا ہیں، ان کو کس نے خلق کیا، یہ کیوں اتفاقات ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال بتاتے چلوں. اس کتاب میں جو آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے اس کتاب میں جو مثال دی وہ یہ دی کہ کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم جو جس بندے نے کتاب لکھی ہے اور اس کا اس کتاب کو لکھنے کا ہدف کیا ہے، اس سے آشنا ہو جاتے ہیں. صحیح، جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. مگر اب یہ آپ خود سوچیں، یہ کام احمقانہ ہوگا کہ اگر کوئی سوچے کہ ایک مادہ وجود میں آیا اور وہ خود سے لکھاوٹ کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ کاغذ میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کے اوپر 2 جلدیں سوار ہو گئیں، اور پھر یہ ایک کتاب کی فارم میں آ گیا، ایک کتاب کی شکل میں تبدیل ہو گیا، خود بخود. کسی نے اس کو نہیں بنایا، یعنی کسی نویسندے، کسی رائٹر نے اس کو نہیں لکھا، وہ خود بخود لکھ گیا، خود بخود کاغذ اکٹھا ہوا، خود بخود وہ جلدیں چڑھ گئیں اس پہ، خود بخود کتاب بن گئی. تو یہ سوچنا تو ایک دم احمقانہ ہوگا. کوئی جاہل، کوئی احمق انسان ہی اس کو تصور کر سکتا ہے. تو یہ تھی مثال کہ ایک انسان اگر تھوڑا سا فکر کرے تو اس کے سامنے واضح ہوگا کہ ایک کتاب کی تشکیل، ایک کتاب کو بننے میں کسی کی مدد چاہیے، یعنی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے ہے کہ کتاب بن سکے. مثال کے طور پر کہ آغا نے اس مثال دی
دیکھیے یہ جو مثال تھی وہ نشانیوں سے متعلق مثال تھی، یعنی وہ نشانیاں جو ہم جانتے ہیں، وہ نشانیاں جو ہمارے سامنے واضح ہیں، ہم ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان نشانیوں کے ساتھ ہم ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ آغا نے اس کی ایک کتاب سے مثال دی۔ اور دوسری مثال جو یہ دیتے ہیں وہ ایک گل کی دیتے ہیں، ایک پھول کی دیتے ہیں، جو ایک باغ میں کھلتا ہے، کہ ایک جو اس گل کا جو ایک پھول کا جو پودا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، زمین پھاڑ کے باہر آتا ہے اور اس کے اندر سے کلیاں نکلتی ہیں اور پھر پھول کھلتا ہے اور پھر وہ پھول بو دیتا ہے اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ خود اگر اس کو سوچا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کی جائے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ کیسا سسٹم ہے کہ ہم نے ایک بیج بویا زمین میں، وہ بیج مٹی پھاڑ کے، جو مٹی ایک دم مٹی کے اندر دبا ہوا تھا بیج، اور پھر وہ بیج میں اتنی قوت آ گئی کہ اس نے مٹی کو ہٹایا اور پھر وہ اوپر آیا، اس کے اندر سے کلیاں نکلیں، پھول نکلے، ایسے مختلف پھول، اور پھر وہ پھول کھلتا ہے۔ یہ دوسری مثال اور مختلف مثالیں آغا نے دی ہیں، جیسے پیڑ پہ بیٹھی ہوئی بلبل جو مختلف قسم کی آواز نکالتی ہے، اور چوزوں کا اپنے انڈوں سے باہر آنا، اس کی مثال دی ہے، اور گائے کی مثال دی ہے کہ گائے جب پیدا ہوتی ہے، جو ایک بچھڑا جو پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی مثال دی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو گائے، اس کی جو ماں ہوتی ہے، اس کے اندر خود بخود اس کا رزق جو دودھ ہوتا ہے، جس کو وہ بچھڑا پیتا ہے، گوسالہ پیتا ہے، خود بخود دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ خود ایک سوچنے والی، فکر کرنے والی چیز ہے کہ گائے جو فکر نہیں رکھتی ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ایک خلقت ہے، مخلوق ہے، اب جب جیسے ہی اس کے ایک بچہ ہوا، ویسے ہی اس کا بچے کا رزق اس کے اندر بننا شروع ہو گیا۔ تو خود بخود یہ ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان چیزوں کو نظم دے رہی ہے، ان چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اور بھی مثالیں آغا نے دی ہیں کتاب میں، جیسے مچھلی کی مثال، کہ مچھلی سال میں ایک بار انڈا دیتی ہے اور ہزاروں کلومیٹر راستہ طے کرتی ہے پہلی ایک مرتبہ اپنی زندگی میں۔ اور مرغیوں کی مثال دی ہے، جو مرغیاں جو دریا میں جو چلتی پھرتی ہیں، ان کی مثال دی ہے۔ اور پیڑ پودوں کی مثالیں دی ہیں، اور پیڑ پودے جو دریا کے اندر، جو سمندر کے اندر اگتے ہیں، ان کی مثالیں دی ہیں۔ اور مثال دی ہے مدھو مکھی کی، جو شہد بناتی ہے، صبح اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور پھر واپس اپنے چھتوں پہ اور اسی سوراخ میں واپس آتی ہے جس سوراخ سے وہ نکلی تھی۔ تو اس کو کس نے بتایا، اس کو وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے اندر کیسا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے، کیسا سسٹم ہے اس کے اندر، کہ وہ جس جگہ سے چلی اور اسی جگہ پہ واپس آئی۔
تو یہ خود بخود سوچنے کا مقام ہے، اور وہ اتنی ہی مقدار میں شہد بناتی ہے جو مقدار لازم ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یہ ساری مثالیں دی ہیں آغا نے اس میں۔ خود آخری مثال انہوں نے دی ہے انسان کے بدن کی، کہ انسان کے بدن میں خود اتنے مالیکیول، سیلز، ایٹمز، الیکٹران، پروٹونز موجود ہیں کہ خود بخود انسان اگر تصور کرے، انسان اگر اسٹڈی کرے اپنے باڈی کے اوپر، خود بخود انسان تعجب کرے گا۔ یعنی ہر بدن کے جز کا ایک تناسب، آپس میں جوڑ کیسے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک چیز یہاں پہ نہ ہو کہ کہیں دوسری جگہ پہ ہوتی تو کیسا بد ہوتا، کیسا وہ بد شکل کا ہوتا۔ یہ دیکھیں جیسے ناک ہم ماتھے پہ لے جائیں تو دیکھیں کیسا انسان تصور کرے گا، ایک عجیب سی مخلوق ہو جائے گا انسان۔ یہی ناک اپنی جگہ پہ دیکھیں انسان کیسا خوبصورتی کا سبب ہے یہ۔ دیکھیے آکسیجن لیتا ہے انسان، یہ ساری مثالیں جو کتاب میں وہ سب میں بتا رہا ہوں۔ آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے۔ آکسیجن خود کیسے بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا یوز، آکسیجن کا یوز، یہ ساری چیزیں انسان کے بدن کے اندر آکسیجن جاتی ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور پھر اس کے اندر جب آکسیجن جاتی ہے وہ اندر جا کے بلڈس میں ایڈ ہوتی ہے، بلڈس میں وہ مکس ہوتی ہے، اور جب انسان پانی پیتا ہے وہ بھی بلڈ میں مکس ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں مل کے پھر ایک الگ مکسچر بنتا ہے، پھر وہ باڈی ان کو میں سپلائی ہوتا ہے پورا یہ مکسچر، پھر باڈی ان سب چیزوں سے ایک مفید چیز لیتی ہے اور پھر باڈی ورک کرتی ہے، جتنے بھی سیلز ہیں باڈی میں وہ سارے حرکت میں آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک عجیب مقام ہے فکر کرنے کا۔ یہی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ تم اپنے آس پاس کی چیزوں پر، یعنی جو آیات الہی جو خداوند متعال نے تم کو عطا کیا ہے اس دنیا میں، آس پاس یا خود جو تمہارا بدن ہے، اس پر فکر کرو، غور کرو، تاکہ تم خدا کو پہچان سکو۔ یہ جو تھیں خدا کی آسان راہیں تھیں خدا کو پہچاننے کی، کہ اگر اب بھی انسان اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، خدا کو نہیں پہچانتا ہے، تو پھر وہ جاہل ہے، یعنی وہ چاہتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ اتنا خواہشات میں غرق ہو چکا ہے کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا اپنے آس پاس کی چیزوں کو۔ اب یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی، اب دیکھیں اب سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے، تو اب اور بھی چیزیں کشف ہونا، اور بھی چیزیں کا انوینشن ہونا باقی ہے، اور پھر ہم اس کو بھی مثالوں میں لا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دلیل ہیں خدا کو پہچاننے کی، یعنی خدا تک جانے کی یہ ساری دلیلیں ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے ہم خدا کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں، یعنی خدا کے وجود کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا آسان راہ، کچھ آسان راہیں جن کو ہم استعمال کر کے ہم خدا کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارا جو درس ہوگا
7واں درس، اس میں ہم ثابت کریں گے خدا کے وجود کو. اس میں کچھ عقلی دلیلیں لائیں گے، کچھ عقلی برہان لائیں گے کہ وجود، خدا کے وجود جس کو ہم کلام یا عقائد میں بولتے ہیں واجب الوجود، یعنی وجود، ایسا وجود جو واجب ہے، جس کا ہونا لازم ہے، واجب ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے کہ اس کا وجود واجب ہے، یعنی اس کا وجود کا ہونا لازم ہے، یعنی حتماً اس کا وجود ہو. ہاں عزیزو، اسی کے ساتھ ہمارا جو 5واں اور 6ٹھا درس تھا وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بعد 7واں درس شروع کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.